السلام علیکم، حسب حال میں خوش آمدید. میں ہوں آفتاب اقبال، آپ کا ہوسٹ. میری معاونت کر رہی ہیں ناجیہ، جبکہ ہمارے مہمان عزیزی بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کو بھی بہت بہت خوش آمدید. خواتین و حضرات، ناجیہ ہمیں بتائیں گی آج کا ایجنڈا اور اس کے بعد ہم چلیں گے گپ شپ کے سلسلے کی طرف. جی ناجیہ. آج کے شو میں شامل ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ اس کے تعلق اور قومی ایئر لائنز کے جہاز میں پائے جانے والے چوہے. عزیزی صاحب پیش کریں گے آج کا مخبرنامہ، خبروں پر تبصرہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ ویڈیو کلپ اور خصوصی تصاویر بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں. تمہیں کیا ہوا؟ میں گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہا تھا، جس کو مارننگ واک نہیں کہتے. اچھا. وہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی، میں بڑا اچھل کے جا رہا تھا، ایک دم لکڑ کا ایک گٹو ادھر آ کے لگا ہے اور ایک معصوم سا لڑکا بڑا پولا پالا سا مجھے بڑے آرام سے کہتا ہے سوری باس. کیوں؟ اس نے کیوں مارا؟ کیوں؟ اور یار جامنو کا درخت تھا جس کے نیچے سے میں گزر رہا تھا. وہ جامن اتار رہا ہوگا. وہ نامراد اتنا بڑا لکڑ کا گٹو اتنا وزنی معصوم جامنوؤں کے سروں میں مار رہا تھا اور وہ نیچے گر کے بیچارے بلہوش ہو رہے تھے. کیا ہو رہے تھے؟ بلہوش. اور وہ اٹھا کے کھا رہا تھا. میں حیران تھا، لوگ نمک لگا کے کھاتے ہیں، یہ مٹی لگا کے کھا رہے اور دڑا دڑ کھا رہے تھے اور کتنے سارے تھے مشٹنڈے. تو میں نے کہا یار 30-35 روپے کے ٹوٹل آ جاتے ہیں ادھر سے، جتنے تم نے 3 گھنٹے میں اکٹھے کرنے ہیں مار کے. ساتھ مجھے بھی زخمی کر دیا ہے، آگے سے دندیاں نکال رہے ہیں. یار یہ قوم کو کیا ہو گیا ہوا ہے؟ بس مفت بری. یہ واقعی بڑا المیہ ہے. حد ہو گئی ہے. دیکھا نہیں ہے ٹرالیوں کے پیچھے سے گنے کھینچتے ہیں سڑک کے Exactly. اوپر اور جان سے جاتے ہیں بعض اوقات، تو حادثوں کا شکار ہوتے ہیں. خیر یہ تو میں اس میں بحث نہیں کروں گا، چونکہ بچپن میں بھی ایک دفعہ الٹ بازی کھا چکا ہوں گنا کھینچتے ہوئے. میرا خیال ہے غربت ہے اس کی وجہ. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور مفت جہاں ملے، جو چیز بھی ملے، جیسی ملے مفت کھانے کی تو اس قدر عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ میں، اور پھر اپنی سٹائل سے مانگتے ہیں. بالکل باز بھی نہیں آتے، دوسرے کا نقصان ہو رہا. مجھے یاد آ گیا ہمارے محلے میں ایک فقیر آتا تھا یار، وہ انوکھی آواز لگاتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ حکومتی فقیر ہے. وہ کیا؟ بڑی عجیب سی آواز لگاتا تھا، بابا روٹی کھاندا، اچھا بابا گونگڑو گوشت کھاندا. مجھے چڑھ گیا ایک دن غصہ، میں نے باہر نکل کے کہا بابے کو سادے گونگڑو کیا موت پڑتی ہے کھاتے ہوئے؟ پہلے مجھے چڑی ہوئی تھی، ہفتہ ہو گیا تھا گھر میں گوشت نہیں تھا پکا، اوپر سے آگے کہہ رہا ہے بابا گونگڑو گوشت کھاندا، بابا کریلے کی ماں کھاندا، بابا ملک شیک پیندا. یہ سب کچھ کہا اس نے. ہاں تگڑی چیزیں. میں نے کہا یار یہ کون بندہ ہے، یہ پہلے وزیر تو نہیں رہے. یہ وزراء والا کھانا ہے. ویسے یہ آئی ایم ایف ہمیں جب قرضہ دیتی ہے نا، اور وہ یہی سوچ کر دیا کرتے تھے کہ یار یہ کوئی بڑی غریب اور پسماندہ قوم ہے. جب یہاں آ کر انہوں نے دیکھا نا ہم ان پیسوں سے کرتے کیا ہیں، ہمارے اللہ تللے دیکھے انہیں حیران رہ گئے. یہ بالکل اسی بابے کی طرح تھا کہ ہم تھے فقیر لیکن کھاتے وہی کچھ تھے جو مینیو موصوف فرما رہے. وہ تو ہم ایک اپنے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ادھر سے ہمارے حکومتی اہلکار بھیک مانگنے جاتے ہیں اور ادھر لیموزینوں میں پھر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں. بالکل. اور گورے اس بات پہ حیران ہے کہ یار یہ کس طرح کے 5 سٹار فقیر ہیں، وہ ہم سے پیسے مانگنے آئے ہوئے ہیں اور لیموزینوں پہ بیٹھ کے مجرے سننے جا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے بھائی ان کی. نہیں لیکن وہ ویلے تو پلے سے دیتے ہیں. نہیں جی، ویلیں پلے سے دیتے ہیں تو جو قرضہ لے کے آتے ہیں وہ بھی ویلوں کی صورت میں واپس کر دیا کریں. ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے نا ویلیں پھینکنا شروع کر دیا کریں. ویل ورلڈ بینک دینا دی ویل، اللہ جیوے کاکا، ورلڈ بینک دیا جوڑیاں سلامت رہیں، وہ بھی واپس کر دیا کریں. وہ تو کھا پی کے تو جب حکومت جاتی ہے تو سیدھا جیل میں، اور جیل میں نہایت پرسکون زندگی گزارتے ہیں 5-4 سال. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جنہیں پیسے مارے ہوئے ہیں یہ سکون ہی ہے. او یار خدا کے واسطے ہم باتوں میں کدھر نکل گئے ہیں. یہ جامنو شتوتوں والے لڑکوں کا تو کچھ کرو یار. حد ہو گئی ہے. 1/2 کلو جامنو کے پیچھے انہوں نے میری چولے ہلا دی. ایسی چولیں ہلا دی ہیں. جب آئی ایم ایف کا تذکرہ کر رہے تھے اس وقت تمہاری چولیں ٹھیک تھی؟ اس وقت مجھے غصہ چڑھا ہو، غصے میں جسم گرم ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اس پہ غصہ کیوں چڑھتا یار یہ بچے باز کیوں نہیں آتے ہوئے؟ وہ ہمارے محلے کا جو آڑو گرنیڈ نہیں ہے، وہ بچپن میں لسوڑے کے درخت کے اوپر چڑھ کے لسوڑے اتار رہا تھا، نام مراد کا پاؤں پھسلا سیدھا نک پر دے آ کے گرا. یار اس کے نک کی ہڈی ٹوٹ گئی، 2 دن بلہوش رہا وہ ہسپتال میں، بے ہوش. اس طرح کی اس کو نصیحت ہوئی. پھر تو کسی دسترخوان پہ لسوڑے کا اچار دیکھ کے وہ اٹھ کے دوڑ جاتا تھا. لسوڑے سے اسے اس قدر خوف آنا شروع ہو گیا. میں نے ایک مائی دیکھی اپنی زندگی میں.
यार वो नई बाज आती थी, हमसायों के बाहर मोतिये का बूटा लगा हुआ था, उस पे से जरूर फूल उतार के अपने कानों में लगा लेती थी। और नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी खातून को ऑलमोस्ट एवरी डे रोजाना देखता हूँ हमारे जिम में। वो बाहर ट्रैक पे आती है, एक आध चक्कर लगाती है, उसके बाद शायद वो थक जाती है, हालांकि बड़ी नौजवान खातून है वो। और वहां पर वो फिर एक बास्केट में कम से कम, मुझे यूं महसूस होता है जैसे कम से कम 100-200 फूल जो है ना वो तोड़कर रोजाना लेकर जाती है। बास्केट लेके आती है? हाँ हाँ, वो गाड़ी में से निकालती है और तोड़ने शुरू कर देती गड्डी पे आती। वो ही अंग्रेजी औरतें जो होती हैं वड्डी एंडकों वाली। बिल्कुल वही अंग्रेजी। वो तो फिर फूल भी अंग्रेजी में तोड़ती होगी। ओ क्यूट, उनको कांटा भी अंग्रेजी में चुभता है। वैसे सर पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, हालांकि हर चीज मार्केट में आराम से अवेलेबल है, 4 पैसे लगाए और वो चीज वहां से खरीद। वो हार नहीं बेच रहे होते बेचारे गरीब बच्चे, वो फूलों के हार बेच रहे हैं। आप 100 रुपया उन्हें दे और जितने मर्जी उठा के ले जाए। भाई मेरे साथ शर्त लगा लो, वो तुम्हारे सामने ही अंग्रेजी में होती है। वो मेरा ख्याल है चौक में जाके खड़े होकर उन्हीं लड़कों के साथ वो बेच देती है फूल। यानी बिजनेस करती है। उसका खामन सख्त होगा, खर्चा पानी नहीं देता होगा। सही, जो पतंगे लूटते हैं सड़कों पर, घरों की छतों पर, ये भी तो सेम केस ही है। नहीं, लेकिन उसमें जरा थ्रिल होती है। क्या वैसे ये इस जैसे लोगों ने ये थ्रिल कह के बेड़ा गर्क किया हुआ है इस काम का। क्या मतलब जी? और टांगे तुड़वा रहे होते हैं, अपने सर फड़वा रहे होते हैं। ये कौन सी थ्रिल है? अजीब अजीब तुम पढ़े लिखों ने लफ्ज निकाले हुए। थ्रिल, क्यूट, ओ एक्साइटिंग, ओ इनोसेंट, ओ थ्रिल। पांजा पढ़ाओ तुम्हें लमिया पाके तो तुम्हें पता चल जाए तीजे लित्र पे थ्रिल होती कैसी है। अच्छा, तुम पतंगबाजी का इंतकाम मुझसे तो ना यार लोगों के गले काट रहे हैं यार। मैं खिलाफ हूँ उसके। नहीं बाज आते अब लोग। इसको इस नाम मुराद खेल को खत्म कर लो यार। कौन सी थ्रिल है? अब खेल तो खत्म रहा ही होगी नहीं मेरी तरफ से, खत्म समझे। थ्रिल तो इसलिए है ना कि आप पार्टी से गुड्डी उड़ाए तो उधर कोकार से पेचा लग रहा है जी, बड़ी थ्रिल है जी, पता नहीं उधर से गेंद उड़ा रहा है। नहीं, वो उसने पतंग लूटने की बात की थी। उसमें बहरहाल एक थ्रिल होती है, पतंग लूटना, दूसरे से काबू करना, मुकाबला होता है ना। अब जामुन उतारने में माफ कीजिएगा कोई मुकाबला नहीं होता। आप मारते हैं, जामुन गिरते हैं, इसमें जरा थ्रिल होती है। सब भागते हैं, उसमें से किसी एक के हाथ आ जाती है और दूसरे की टांग टूट जाती है, और तीसरा और चौथा उसे उठा के अस्पताल ले जाते हैं। और जब पुलिस आती है तो 5 बार छटा कह रहे होते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं था इसके साथ। और इस तरह के बंदे बैठ के कह रहे होते हैं हाउ क्यूट, कितनी थ्रिल है इसमें। लानत है यार ऐसी थ्रिल पे। मैं इस तरह नहीं कहता। 12 ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।